السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ہارر نائٹ شو میں استقبال ہے۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاں، یہ ہمیں رامنتپور، حیدرآباد رامنتپور سے تحریر نے اپنا واقعہ بھیجے ہیں۔ ابھی آگے ان کے منہ سے سنیے ان کا واقعہ۔ میرا یہ ٹین ایج کا واقعہ ہے۔ ہم 3 بہنیں تھے اور میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً 1987 کا واقعہ ہے، یہ جو حقیقی واقعہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ہاں، تو ہمارا گھر تھا، اون ہاؤس جو ہے تھوڑا چھوٹا تھا۔ ہم لوگ جب شادی سے پہلے بہن کی ہمیں بس ہو جاتا تھا۔ شادی کے بعد جب میرے بہن بھائی اور میری بہن آتے تھے تو کنجسٹڈ ہو جاتا تھا۔ تب ہم لوگ سوچے کہ ہم یہ گھر رینٹ پہ دے کر ہم جو ہے ایک نیا گھر کرائے پہ لیں گے۔ میرے والدہ، والد اور ہم 3 بہنیں تھے، اور میرے والد فارسٹ آفیسر تھے۔ تب ہم رامنتپور میں جب اتنی آبادی نہیں تھی، مطلب دور دور تھے گھر کافی دور دور ایسا تھے۔ تب ہمیں ایک اچھا سا بنگلو ٹائپ گھر تھا جو کافی گلاسز کے ونڈوز وغیرہ، ڈور والس بھی ونڈوز کے، بہت ہی بیوٹیفل تھا وہ بنگلو ٹائپ گھر تھا۔ ہمیں بہت پسند آیا تھا، اور اطراف گارڈن وغیرہ تھا، اور ہم کو کرایہ بھی بہت ہی ریزنیبل تھا، تو ہم سب کو بہت وہ پسند آ گیا تھا۔ تب ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے وہ گھر میں اترنے کے لیے، اور ہم لوگ جو ہے شفٹ ہو گئے وہ گھر میں۔ اب رات میں سامان سب کے لیے ایک الگ الگ روم تھا۔ میں اور میری بہن ایک روم میں تھے، اور میری شادی شدہ بہن بھائی کے لیے بھی ایک روم تھا، میرے والد والدہ کے لیے کافی رومز تھے، اور کافی بڑا گھر تھا۔ ہم بہت خوش تھے۔ پھر اس کے بعد سامان شفٹ کر رہے تھے، سامان جمانا، اس میں ہم کو شروع میں تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پھر ہم تو تھکے ہوئے تھے، اور اس دوران کچھ ایسا برتن گرنے کی آواز آتی تھی، تو ہم لوگ ایسا لائٹ لے لیتے تھے، تو اور ایسا کوئی کچن میں کوئی پکا رہے ہیں، تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اطراف گھر ہے نا، تو وہیں کہیں کوکنگ کی آواز وغیرہ آ رہی ہوں گی، ایسا ہم اس چیز کو ایزی لے لیتے تھے۔ اور وہاں تو شفٹنگ کے بعد ہم کافی تھکے ہوئے تھے، اور جو ہے کبھی آپس میں کوئی خسر کر رہا ہے، ایسی آوازیں آ رہی، تو ہم ہمارے والد کو والدہ کو کے سامنے رکھے تو نہیں بیٹے کچھ بھی نہیں ہے، اپنا آیت الکرسی پڑھیے، اشار بندھیے، اور آپ سو جائیے ایسا۔ بلکہ ہمارے والد والدہ ہمارے کو سمجھا دیتے تھے، بس اسے اسی دوران 15 دن ہمارے گزر گئے۔ تو ہم اچانک میرے والد اور والدہ کو ادھر حیدرآباد سٹی میں فنکشن تھا، قریبی کوئی ریلیٹیوز کا، تو وہ لوگ گئے ہوئے تھے۔ تب وہ رات جو ہے پونم کی رات تھی، مطلب پورا فل مون تھا، اور ایسی چمک رہی تھی رات۔ اس رات جو ہے میری بہن بھی آئی ہوئی تھی گھر میں۔ شفٹنگ کے بعد تو میری بہن رہ گئی تھی ہمارے ساتھ، بہن بھائی تو چلے گئے تھے، بہن اور بہن کا بچہ ایک روم میں وہ لوگ سو رہے تھے، میں اور میری بہن ایک روم میں ہم لوگ کچھ آپس میں ڈسکس کر لے رہے تھے۔ تقریباً رات کا 11:30 کا وقت تھا۔ ہمیں ایک ایسی بھیانک آواز آئی جیسا کہ کوئی زور سے زمین پر پاؤں رکھے جیسے، پھر اس کا پھر اور ایک آواز جیسا کہ بہت وزن چیز رکھی گئی، تو ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا آواز ہے۔ تو پھر وہ دیوار کو لگ کے ہی ہمارا ڈائننگ ٹیبل تھا، تو ہم لوگ روم سے باہر آئے، ہے کیا آخر، تو وہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کی چیزیں ایسا ہلنے لگی۔ تو پھر بازو میں تھا، مرر تھا، مطلب کہ آر پار، اندر کا باہر، باہر کا اندر دکھتا تھا، وال ٹرانسپیرنٹ تھی، تو باہر کی چیز اندر دکھتی تھی اور اندر کی چیز بھی باہر نظر آئی۔ تو ایک اتنا بڑا آدمی
جو افریقن ٹائپ کا تھا، اور اتنا بڑا اس کا سر، کافی وہ بلڈنگ کے اتنا تھا وہ آدمی. آج بھی وہ یاد کرتی ہوں تو میں میرے آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک ایک پیر اس کا اتنا بڑا، اور اتنی بڑی بڑی آنکھیں، اور بلیک، چھت تک اس کا سر لگ رہا تھا چھت کو. اور اس کو ایسا ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہا، ہم لوگ تو اپنے میں نہیں، بس وہ ایسا دیکھ رہا تھا اور چل رہا تھا. بس وہ ہمارے گھر کے اطراف چکر کاٹ رہا تھا. ہم لوگ دھیرے دھیرے نیچے ہوتے ہوتے ایک جا کے ایک دبک کونے میں ہم لوگ بیٹھ گئے. وہ پورا دیکھ رہا تھا، اور اس کے گھومنے کی آواز آ رہی تھی، ایسا مارتے ہوئے پیر جو جا رہا تھا. اس کے بعد میں میری بہن جو ہے، میری بہن باہر تھا، وہ گھر کے باہر ایسا پورا گھوم رہا تھا. وہ گھر کے اندر نہیں تھا، گھر کے باہر تھا وہ. اور ایک دم تھوڑی دیر کے ہاف این آور میں 12:30 ایسا میری بہن کی چیخنے کی آواز آئی. تو مگر ہم لوگ وہاں جا نہیں سکے، وہ ایک دوسرے بیڈ روم میں سو رہی تھی، ہم وہاں نہ جا نہیں سکے. ہم لوگ کو ڈرے ہوئے تھے ہم لوگ تو. اور ہماری بہن کی چیخنے کی آواز آئی. پھر اس کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد ہمارا بچے کے رونے کی آواز، بہت رونے لگا. تو ہم ایسے تیسے کر کے ہم لوگ بچے تک پہنچے، نیچے سے کر کے ہم دونوں پہنچ گئے. پھر وہ بچے کو چپ کرانے کی، مگر بچہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. وہ آدمی کی ایسی آواز. پھر دعا پڑھ رہے تھے ہم، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر رہے تھے. مگر وہاں پہ جب فونس کی بھی فیسلٹیز نہیں تھی، آس پاس بھی کوئی قریب گھر نہیں تھا، تو ہم لوگ اتنے پریشان تھے. ہوتے ہوتے تقریباً 4 بج رہے تھے. تو میرے والد اور والدہ آ گئے، تو بیل مار رہے، مگر کسی کی ہماری ہمت نہیں ہو رہی. میری بڑی بہن تو باتھ روم میں ہی بے ہوش پڑی ہوئی تھی. ہم تو بچے کو سنبھالنے میں تھے، بچہ تو سنبھل ہی نہیں رہا تھا. پھر ہم لوگ جیسا تیسا کر کے آ کے دروازہ کھولے، اور ہماری حالت دیکھ کے ہمارے ماں باپ اتنے پریشان ہو گئے. اور جیسا ہمارے والد والدہ آئے، وہ آدمی کی چلنے کی آواز بھی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد جا کر دیکھے تو ہماری بہن بے ہوش پڑی ہوئی تھی، کافی سر کو مار لگا تھا. پھر میرے والد پڑھنے لگے، آیت الکرسی دم کرے، کئی آیتیں دم کر کے ان کو لے کے آ کے بیڈ پہ ڈالے، اور دعائیں پڑھے کرے. پھر پانی مارے، پھر زمزم منہ کو لگانے. کافی دیر کے بعد میری بہن ہوش میں آئی. تو میرے والد بولے کہ کیا ہوا ان کو؟ تو میری بہن بولنے لگی کہ میں جیسا باتھ روم کے لیے بیٹھی تھی، تو خون کا ایسا چراغ کوئی ایسا لے کے آ رہے تھے، کوئی آدمی دکھ رہا نہیں تھا، ایسے ہوا میں چراغ آ رہا تھا میری طرف. خون کا چراغ تھا، وہ پورا ایسا خون میں ایسا چراغ جل رہا تھا. تو وہ دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی. تو پھر میرے والد جا کر کسی پڑوس کے پاس، ہمارے پاس تو ابھی فون آیا نہیں تھا، ہم تو نئے شفٹ ہوئے تھے، بازو ادھر آگے گئے تو کسی کے پاس لینڈ لائن تھا. تو پھر میرے بہن بھائی کو فون کرے، تو پھر انہوں وہاں سے اپنے دوستوں کو لے کے کار لے کے آئے. آ کے پھر ہم لوگوں کو، میری والدہ کو، میرے والد کو بٹھا کے لے کے جا کے ہم کو وہاں پہ حیدرآباد میں ہمارے ریلیٹیوس کے وہاں چھوڑ دیے. اس کے بعد وہ لوگ آ کر پورا سامان، پھر یہ دوبارہ ہم یہ گھر کو طرف نہیں آئے. ہم لوگ، وہ لوگ ہی آ کے پورا ہمارا سامان وغیرہ پورے چیزیں وہ لوگ ہی یہاں سے شفٹ کرے. اس کے بعد میری بہن کا یہ حال ہو گیا تھا کہ میری بہن پاگل ہو گئی، بڑی بہن. بس ایسا تھا عالم میری بہن کا کہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھے رہتی میری بہن، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہوتا، اٹھا کے میرے بچے کو پھینک دیتی. پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایسا آتی کہ مجھے دو میرا بچہ، مجھے ایسا پیار جتاتی. تقریباً بچہ پھر لیتی ہماری بہن لے لیتی. پھر تھوڑی دیر 10 منٹس بھی نہیں سنبھالتی، پھر اس کا گلا متنے چلے جاتی. تو ہم لوگ اس کو دیتے نہیں تھے. پھر اچھا بازو اتنا اچھا رہتی کرتی، پانی نہا کر پھر قرآن شریف لے کر بیٹھے رہتی. ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے رہتے، بیٹھے بیٹھے وہ قرآن کو اٹھا کے پھینکنے لگتی، تو ہم لوگ پکڑ لیتے.
تو اسی طرح پاگل چیخ پکار کرتی، جیسا پونم کی رات آتی تو اتنا پکارتی، اتنا آپے میں رہتی، بال نوچتی. تو کئی میرے بہن بھائی، میرے والد، کئی مولاناؤں کو ان کو لے کر آ کر بتائے تو کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوا. تقریباً کہاں جہاں بولے وہاں میرے بہن بھائی میری بہن کو لے کے جاتے تھے. مگر ایسے گزرتے گزرتے تقریباً 5 سال لگے. اور میری بہن، ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے جو رحمت آباد سے آئے تھے اتفاق سے. تو میرے بہن بھائی سے ملاقات مسجد میں ہوئی تو میرے بہن بھائی میری بہن کا ذکر کرے تھے. پھر انہوں گھر پہ آ کے میری بہن کا جو علاج کرنے کے بعد تقریباً 5 سال کے بعد میری بہن سدھری. پھر اس کے بعد میں ان کو بچے ہوئے اور جو سو پھر وہ بچہ بھی 5 سال کا ہمارے ہاتھوں میں ہو گیا. پھر اب ماشاء اللہ الحمدللہ میری بہن، بڑی بہن بھی اچھی ہے، میری بھی شادی ہو گئی، میرے بھی بچے بڑے بڑے ہیں اور میری بڑی بہن کی بھی شادی ہو گئی. مگر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اپن نیا گھر لو تو 4 سے مشورہ کر کے بتا کر کے لینا. مگر آج بھی وہ گھر کا یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ رات تو کبھی میں زندگی بھر میں وہ رات میں نہیں بھول سکتی. وہ ڈراؤنی چہرہ وہ آج بھی میں نہیں بھول سکتی. اور میں کوئی بھی نیا گھر ایسا لے رہے ہیں کوئی بولے تو میں تو مشورہ دیتی ہوں کہ اچھا سے جانچ پڑتال کر لو، آس پڑوس سے پوچھ کے اس میں اترو، بلکہ میں مشورہ دیتی. یہ تھی میری کہانی اور یہ تھی تہرین کی کہانی. اور آپ لوگوں کو اگر پسند آئی تو لائک کریے، شیئر کریے. اور آپ لوگوں کے پاس بھی اگر کوئی اسی طرح کے سچے واقعات ہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کریے. اور ڈسکرپشن پر میرا نمبر ہے. اللہ حافظ.